بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے والدین سے حسن سلوک کرنے کا حکم دیا ہے۔ قرآن کریم میں کافی جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں پر اپنی عبادت کرنے کی تاکید فرمائی ہے، وہاں پر ساتھ ساتھ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی بھی تاکید فرمائی ہے، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا بھی حکم دیا ہے۔ سورۃ الاسراء میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب تمہارے والدین بڑھاپے کو پہنچ جائیں، یعنی ان کی عمر زیادہ ہو جائے، وہ بڑھاپے کو پہنچ جائیں، تو ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، یہاں تک کہ انہیں اف تک نہ کہو اور نہ انہیں جھڑکو، اور ان سے نرمی کے ساتھ بات کیا کرو، یعنی ان کے ساتھ بہت ہی زیادہ کرم والی بات کیا کرو۔ دوستو، والدین اگر جوان ہو یا بوڑھے ہوں، ہر عمر میں ہر حال میں ان کا ادب و احترام کرنا فرض ہے، ان کے ساتھ نرمی والا معاملہ کرنا بچوں کے لیے فرض ہے، اور انہیں جھڑکنا تو بہت ہی بڑا گناہ ہے۔ والدین کی نافرمانی گناہ کبیرہ میں آتی ہے۔ میں نے پہلے بھی اس پر ویڈیو بنائی ہے کہ والدین کی جو نافرمانی ہے وہ گناہ کبیرہ، بڑے گناہوں میں آتی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی انہیں بڑے گناہوں میں شمار کیا ہے۔ اس آیت میں خاص طور پر بڑھاپے میں والدین کو جھڑکنے سے منع کیا گیا ہے اور ان کے ساتھ نرمی والا معاملہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ وہ اس لیے کہ جب انسان بڑھاپے کو پہنچتا ہے نا، تو اس کے مزاج میں چڑچڑا پن سا پیدا ہو جاتا ہے، بعض اوقات زیادہ بڑھاپے کی وجہ سے ہوش و حواس بھی قائم نہیں رہتا، تو اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص طور پر بڑھاپے کا ذکر فرمایا۔ یہ ایک والدین کے احسان کا بدلہ بھی ہے ایک طرح سے اگر دیکھا جائے تو، کیونکہ جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے، بچپن میں ہوتا ہے، تو وہ والدین کا محتاج ہوتا ہے، والدین اس کی ہر طرح کی ضروریات پوری کرتے ہیں، اس کو کھانا پینا، یہاں تک کہ اس کا پیشاب وغیرہ بھی خود دھوتے ہیں، اور وہ اس میں ذرا بھی اکتاہٹ محسوس نہیں کرتے۔ اور اب چونکہ وہ بوڑھے ہو چکے ہیں اور کمزور ہو چکے ہیں اور وہ تمہارے پاس ہیں، تمہارے محتاج ہیں، تو ہمیں بھی چاہیے کہ بالکل اسی طرح ان کی خدمت کریں جس طرح انہوں نے بچپن میں ہمارے ساتھ حسن سلوک کیا، ہم بھی اسی طرح ان کے ساتھ حسن سلوک کریں اور ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں، اچھے انداز سے اچھی طرح سے پیش آئیں۔ اگر یہاں پر ایک بات پر غور کی جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اف کہنے سے بھی منع فرمایا ہے۔ اف جو ہے نا، اف اکتاہٹ کا، بے ادبی کا ایک ہلکا سا لفظ ہے، ہلکا سا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو والدین کی ہلکی سی نافرمانی بھی قابل قبول نہیں ہے، ہلکی سی بے ادبی بھی والدین کی اللہ تبارک و تعالیٰ کو قابل قبول نہیں ہے۔ تو بڑی بے ادبی اور بہت زیادہ والدین کے ساتھ گھناؤنا سلوک کرنا، ان کے ساتھ برے طریقے سے پیش آنا، یہ تو بہت ہی زیادہ بری بات ہے، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی ناپسندیدہ ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی ناپسندیدہ بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ النساء میں اور سورۃ البقرہ اور بھی قرآن کریم میں کئی مقامات پر والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی تاکید فرمائی۔ یہاں پر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان ذکر کرتا ہوں۔ صحیح مسلم میں 2551 نمبر حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ اس شخص کی ناک خاک آلودہ ہو، اس شخص کی ناک خاک آلودہ ہو، اس شخص کی ناک خاک آلودہ ہو، 3 مرتبہ فرمایا۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کس کی ناک خاک آلودہ ہو؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایسے شخص کی ناک خاک آلودہ ہو جس نے اپنے والدین کو، ان دونوں میں سے ایک کو یا دونوں کو بڑھاپے میں پایا اور اس نے جنت حاصل نہیں کی، یعنی کہ ان دونوں کو بڑھاپے میں پایا اور ان دونوں کی خدمت کر کے جنت حاصل نہیں کی، ایسے شخص کی ناک خاک آلودہ ہو۔ تو دوستو، اس حدیث مبارکہ سے بھی پتہ چلتا ہے کہ والدین کی خدمت کرنے سے، والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے سے، حسن سلوک کرنے سے والدین کے ساتھ بندہ جنت کا حقدار بن جاتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے شخص کو جنت کی خوشخبری سنائی ہے۔
اور جو ایسا نہیں کرتا، جو حسن سلوک نہیں کرتا، جو بدتمیزیاں کرتا ہے، تو اس شخص کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا ہے کہ اس کی ناخاک آلودہ ہو۔ یہاں پر ایک میں بنی اسرائیل کی قوم سے واقعہ پیش کرتا ہوں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان اقدس سے یہ واقعہ سنایا ہے۔ یہ واقعہ صحیح البخاری میں درج ہے۔ صحیح البخاری 1206 نمبر حدیث ہے، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک مرتبہ بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا، بہت ہی نیک اللہ کا بندہ تھا، عبادات کیا کرتا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ اس نے ایک حجرہ یا مسجد ٹائپ جگہ بنائی ہوئی تھی، اس کو حدیث شریف میں حجرے کے ہی الفاظ ہیں کہ حجرہ بنایا ہوا تھا اور وہ اسی میں عبادت کیا کرتا تھا۔ تو اس کا نام تھا جریج۔ تو جریج جو ہے وہ عبادت کیا کرتا تھا، بنی اسرائیل کی قوم میں سے ایک بندہ تھا، بہت ہی نیکوکار تھا، وہ عبادت کیا کرتا تھا اپنے حجرے میں۔ ایک مرتبہ وہ اپنے حجرے میں نماز ادا کر رہا تھا کہ ان کی والدہ آ گئی، تو وہ اسے آوازیں دینے لگی۔ ان کی والدہ نے آواز دی جریج، تو وہ جو جریج تھا وہ اللہ کا بندہ تھا، وہ اس وقت نماز پڑھ رہا تھا۔ تو نماز میں تو اس نے سوچا کہ والدہ کی بات ضروری ہے یا نماز ضروری ہے، وہ شش و پنج میں پڑ گیا، سوچنے لگا دل ہی دل میں، اللہ کی طرف متوجہ ہوا، یا اللہ، ایک طرف میری والدہ ہے، دوسری طرف میری نماز ہے، ایک طرف میری والدہ ہے، دوسری طرف میری نماز ہے۔ تو وہ ابھی شش و پنج میں ہی تھا کہ والدہ نے پھر دوسری آواز لگائی جریج۔ وہ پھر سوچ میں پڑ گیا کہ میری نماز اور میری والدہ، میری نماز یا میری والدہ۔ تو اتنے میں والدہ نے پھر تیسری آواز لگائی جریج۔ تو وہ نماز پڑھتا رہا، خیر والدہ کو غصہ آ گیا، والدہ نے اسی وقت اس کے لیے بد دعا کی اور کہا کہ تو اس وقت تک تجھے موت نہ آئے، تو اس وقت تک نہ مرے جب تک تو کسی فاحشہ عورت کا چہرہ نہ دیکھ لے۔ دیکھیں وہ کتنا نیک اور کتنا پرہیزگار، کتنا بڑا اللہ کا ولی تھا کہ اس نے ابھی تک کسی فاحشہ عورت کا چہرہ بھی نہیں دیکھا تھا۔ اچھا، ان کے لیے والدہ نے بدعا کی کہ تجھے اس وقت تک موت نہ آئے جب تک تو کسی فاحشہ عورت کا چہرہ نہ دیکھ لے۔ تو ان کی عبادت گاہ کے قریب ایک لڑکی تھی جو بکریاں چرایا کرتی تھی، وہ ان کی عبادت گاہ کے قریب آئی، اس حجرے کے قریب آئی، تو اس کو بچہ پیدا ہو گیا۔ جب بچہ پیدا ہوا تو وہ لڑکی جو تھی وہ اس وقت کنواری تھی، لوگوں نے سوال اٹھائے، لوگوں نے پوچھا کہ اس بچے کا والد کون ہے، یہ کس کا بچہ ہے؟ تو اس لڑکی نے جھوٹا الزام جریج پر لگا دیا۔ اس نے کہا کہ یہ جو جریج ہے نا، یہ میرے بچے اس کا والد ہے، یہ اس کی اولاد ہے۔ اس عورت نے کہا کہ ایک مرتبہ جریج میرے پاس آئے تھے اپنے حجرے سے نکل کر، اور انہوں نے میرے ساتھ بدفعلی کی تھی، جھوٹا الزام لگایا۔ تو جریج اپنی عبادت گاہ سے باہر آئے اور اس نے کہا کہ مجھے دکھاؤ وہ کون سی عورت ہے جو یہ کہہ رہی ہے کہ یہ بچہ جریج کا ہے۔ وہ عورت لائی گئی اور وہ بچہ بھی لایا گیا۔ تو جریج اللہ کے بندے تھے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اس طرح تو نہیں نہ ضائع ہونے دیتا، اس طرح تو نہیں نہ سب کے سامنے رسوا کرتا۔ تو جریج نے کہا اس بچے سے کہ بتاؤ تمہارا والد کون ہے۔ اب وہ چھوٹا سا بچہ تھا، شیر خوار بچہ تھا، تو وہ بول پڑا اللہ کی رحمت سے، وہ بول پڑا اور اس نے بتایا کہ جریج میرا والد نہیں ہے، میرا والد تو فلاں فلاں چرواہا ہے۔ تو اس طرح سے ان کے سر پہ جو تہمت لگی تھی، جو جھوٹ ان کے گلے پڑا تھا، وہ بھی صاف ہو گیا، اور ان کی والدہ کی جو بد دعا تھی وہ بھی قبول ہو گئی۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی عزت اور ان کے وقار کو بھی برقرار رکھا، لیکن ان کی جو والدہ نے ان کے لیے بد دعا کی تھی وہ بھی قبول ہو گئی۔ تو میرے بھائیوں، والدین سے ہمیں حسن سلوک کرنا چاہیے۔ والدین کی جو بد دعا ہے نا، وہ ہمیں نہیں لینی چاہیے۔ والدین کی جو دعا ہوتی ہے یا بد دعا ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کو ضرور قبول فرما لیتا ہے۔ تو ہمیں والدین سے ہمیشہ اچھی دعائیں لینی چاہیے، والدین سے ہمیشہ اچھا سلوک کرنا چاہیے۔ اچھا سلوک کریں گے تو اچھی دعائیں لیں گے نا، تو والدین سے ہمیں اچھی دعائیں لینی چاہیے، بد دعائیں نہیں لینی چاہیے۔ میرے بھائیوں، میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ
ہمیں والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کی خدمت کر کے جنت لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔